تعلیم ہر بچہ میری قوم کا پڑھنا چاہیے، ہر بچہ پڑھنا چاہیے، ایک بچے کو بھی جاہل رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اس امت کا ہر فرد سونا ہے، ہر فرد ہیرا ہے۔ اللہ نے بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، تعلیم کے زیور سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں۔ آپ اپنی خواہشات کم کر لیں، پان کم کر لیں، بیڑی کم کر لیں، کچے گھر میں رہ لیں، کپڑے کم پہن لیں، کھانا کم کھا لیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ یہ چراغ ہے، جس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہوتی وہ تاریخ ہو جاتی ہے، وہ غلام بن جاتی ہے، اس کا دنیا میں کوئی وقار اور کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز معیشت، اپنی اکانومی پہ دھیان دیں۔ غربت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، غریب سے محبت کرنا یہ میرے آقا نے سکھایا ہے، غربت سے محبت کرنا نہیں سکھایا۔ یہاں ہم غربت سے محبت کر بیٹھے، غریب سے محبت کریں، اس کے دکھ درد میں شامل ہوں، لیکن غربت کے تاریخ گڑھے میں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محنت کریں، حلال روزی کمانے کی کوشش کریں۔ میرے نوجوان جو جوان ہیں وہ اپنے والدین کا سہارا بنیں، اور جو میرے بزرگ ہیں اگر اللہ نے انہیں ہمت اور قوت عطا فرمائی ہے تو ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ بھی محنت کریں۔ تو محنت کر کے اپنی معیشت کو اچھا۔ تیسری چیز اتحاد۔ یہ جو فرقہ واریت کی مسلمانوں میں ایک چنگاری لگی ہوئی، اس کو دفن کر دیں، اور جو فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اس امت کا ہمدرد نہیں ہو سکتا، وہ اس امت کا غمخوار نہیں ہو سکتا۔ جو بھائیوں کو آپس میں لڑا دے، جو گاؤں کو تقسیم کر دے، جو مسلمانوں کا ایک دوسرے سے سلام کلام بند کروا دے، نہ وہ عالم ہو سکتا ہے اور نہ وہ اس امت کا غمخوار ہو سکتا ہے۔ بلکہ اگر آپ یوں کہیں کہ وہ دشمن کے پروپیگنڈے پر کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی مظاہرہ نہیں۔ تو یہ جو فرقہ واریت کی جنگ ہمارے یہاں چل رہی ہے، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ جو سب چل رہی ہے، اس میں آگ لگا دو اور کہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے صرف نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم نے کسی فرقے کا کوئی کلمہ نہیں پڑھا۔ اور جو کہے کہ ہاں تم بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، اس سے کہو کہ نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم محمدی ہیں۔ کوئی خود کو محمدی کہنے کو تیار نہیں ہے، مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہے، ناک کٹتی ہے۔ دیوبندی کہو تو فخر ہوتا ہے، بریلوی کہو تو فخر ہوتا ہے، مسلمان ہونے پر فخر نہیں۔ تو اس فرقہ واریت کے خود میں آگ لگا، گرا دو، اس کو بسم کر دو۔ اور چوتھی چیز، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری، اور ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں اگر آپ کے پاس پولیٹیکلی پاور نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اسمبلی میں، لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں آپ کے نمائندے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے حقوق سلب کر لیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے۔ اس لیے اپنے اندر سے ایسے نوجوانوں کو پیدا کرو جن کے اندر یہ جگر ہو کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس مظلوم قوم کی آواز بن سکیں۔ اپنے اندر سے لیڈر پیدا کرو، اپنے اندر سے قیادت پیدا کرو۔ غیروں پر بھروسہ کرتے کرتے 70 سال ہو گئے، سوائے دھوکوں کے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اس لیے اپنے اندر سے لیڈرشپ پیدا کرو۔ بغیر قیادت کا کوئی گھر نہیں چلتا، بغیر لیڈرشپ کے کوئی ملک نہیں چلتا، تو بغیر لیڈرشپ کے یہ قوم کیسے چلی جائے گی؟ نہیں چل سکتی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے اندر سے ایسے نوجوانوں کو تیار کریں جو اس امت کی لیڈرشپ کرنے کے لیے آگے آئے۔ اور پانچویں چیز، میڈیا۔ یہ جو میرے میڈیا کے نوجوان بیٹھے، یہ آج کے اس دور میں سب سے پاورفل ویپن ہے میڈیا۔ آپ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے باہر نکلیں گے، آپ کو دنگائی کہہ کر کے مار دیا جائے، آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ آپ اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے لیکن آپ مجرم ہو جائیں گے، ملزم ہو جائیں گے، کوئی آپ کی آواز نہیں سنے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس قوم کے اندر جو نوجوان بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں،
وہ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا نہ اٹھائے، اپنے ہاتھ میں میڈیا کا مائک اٹھائے اور پھر اس کی پاور کو محسوس کریں کہ پھر آپ کسی ڈی ایم کے پاس جائیں، ایس پی کے پاس جائیں، ڈی ایس پی کے پاس جائیں، ایم ایل اے کے پاس جائیں، ایم پی کے پاس جائیں، آپ مجرم نہیں ہوں گے اور جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت آپ کو میڈیا نیریٹو سیٹ کرتا ہے، میڈیا کرتا ہے، غلط کون ہے صحیح کون ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر یہ صلاحیت کریں۔ یہ 5 چیزیں میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ نے ان 5 چیزوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں اپنا زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہم سب کے محترم اور ہم سب کے پیر اور ہم سب کے ہر اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہم سب کے قائد حضرت مولانا مفتی انعام الحسن صاحب تشریف لے کر کے آ گئے ہیں۔ ان کے سامنے اپنے لبوں کو جسارت دینا یہ میں گستاخی سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے کو اور کہنے کو بے حد قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔